وہ سب بھوکے شیروں کی طرح مجھ پر گھیرا تنگ کیے کھڑے تھے، اور میں اپنے عروسی جوڑے میں بالکل سہم کر اس درخت سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی جہاں میں نے ان درندوں سے بھاگ کر پناہ لی تھی۔ مگر شاید میری قسمت خراب تھی یا مجھے خدا کی طرف سے سزا ملی تھی، کیونکہ میں نے اس ناجائز محبت کے لیے سارے جائز رشتوں سے بغاوت کی تھی۔ اس انسان کی محبت پر بھروسہ کیا تھا جو شاید نفرت کے بھی قابل نہ تھا۔ میں نے یہ عروسی جوڑا آج اپنی محبت کو جائز رشتے میں بدلنے کے لیے پہنا تھا، کیونکہ اسے پا کر مجھے اپنوں کو کھونے کا کوئی ملال نہ تھا۔ مگر وہ تو اپنے دوستوں کے ساتھ میری سہاگ رات منانے کے لیے آیا تھا۔ میں خود میں سمٹی بیٹھی ان کی درندگی کا نشانہ بننے والی تھی۔ وہ محبت جس پر میں نے آنکھیں بند کر کے بھروسہ کیا تھا، وہ اپنے دوست سے کہہ رہا تھا کہ معید، سب سے پہلے قرعہ تمہارے نام کا نکلا ہے، اس لیے تم شروعات کرو اور ہم تماشا دیکھیں گے۔ اور میں بالکل سرخ پڑ چکی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ میری جانب بڑھا، مجھے گھاس پر لٹا کر۔ آج پھر کالج سے واپسی پر میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ گول گپے کھانے میں مشغول تھی۔ میری اونچی پونی ٹیل فضا میں ادھر ادھر جھول رہی تھی اور میں مزے سے گول گپے کھا رہی تھی۔ آج بھی ہمارا گول گپے کھانے کا کمپٹیشن تھا جس میں جیت رہی تھی۔ اچانک ہی مجھے اپنے پیچھے دیکھنے کا اشارہ کیا کسی نے اور کہا کہ ادھر دیکھو کومل، آج پھر وہی لڑکا گاڑی میں بیٹھا ہمیں گھور رہا ہے۔ نہ جانے یہ کون ہے، روز ہی ادھر آ جاتا ہے، ہمارے کالج کا بھی نہیں لگتا۔ مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے یہ صرف ہمیں گول گپے کھاتے ہوئے دیکھنے کے لیے یہاں آن دھمکتا ہے۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میری اونچی پونی ٹیل ہوا میں جھول گئی۔ میں نے جیسے ہی اپنی کانچ سی سنہری آنکھیں چھوٹی کر کے اس کی طرف مڑ کر دیکھا، وہ مجھے ہی دیکھ کر مسکرانے لگا جیسے میری ہی گھات لگائے بیٹھا ہو۔ اس کی نظروں میں جنون تھا، پسندیدگی تھی۔ میں اس کی نظروں سے گھبرا کر واپس اپنی سہیلیوں کی جانب متوجہ ہو گئی۔ میں جب بھی اس سے نظریں ملاتی تھی میرے دل میں اتھل پتھل ہونے لگتی تھی۔ اس کی آنکھیں انتہائی سحر انگیز تھیں۔ میں نے اپنا دھیان بھٹکانے کی کوشش کی اور گول گپے کھانے میں مشغول ہو گئی۔ گول گپے کھانے کے بعد اپنی سہیلیوں کو خدا حافظ کر کے میں اپنی وین کی طرف بڑھ گئی۔ لاشعوری طور پر میرا دھیان اسی گاڑی کی جانب تھا جو ابھی بھی وہیں پر کھڑی تھی، لیکن میں تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے وین میں گھس گئی۔ جب وین چلنے لگی تو وہ گاڑی بھی میری وین کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ میں کھڑکی کی جانب بیٹھی تھی اور وہ گاڑی میرے بالکل ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ میں گھبرا گئی کیونکہ آج سے پہلے وہ صرف مجھے دیکھ کر چلا جاتا تھا، لیکن آج وہ میرا پیچھا بھی کر رہا تھا۔ جیسے ہی وین میرے گھر کے سامنے رکی، میں وین سے نیچے اتر گئی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ گاڑی وہیں کھڑی تھی اور اس کا شیشہ اتر چکا تھا۔ وہ شخص مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ نظروں کے تصادم سے وہ لڑکا اپنے منہ میں کچھ بڑبڑایا تھا، لیکن میں تھوڑی سی دور کھڑی تھی اس لیے مجھے اس کی آواز سنائی نہیں دی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ مجھ تک کوئی بات پہنچانا چاہتا ہے یا کوئی پیغام دینا چاہتا ہے، مگر میں وہاں سے پلٹ کر گھر کی جانب تقریباً بھاگنے لگی کیونکہ میرا دل بہت زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ آج تو اس نے میرا گھر بھی دیکھ لیا تھا۔ میں نے ڈور بیل پر اپنا ہاتھ رکھا اور ہٹانا بھول گئی۔ گرمی سے برا حال ہو رہا تھا۔ میرا یونیفارم میرے جسم پر چپک کر رہ گیا تھا اور وہ لڑکا ابھی بھی مجھے دور سے دیکھ رہا تھا۔ میں اس کی نظروں کی حدت محسوس کر سکتی تھی۔ امی نے عجلت میں دروازہ کھولا اور کہا کہ کیا ہو گیا ہے، اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ میں نے امی کو کوئی جواب نہیں دیا، جلدی سے دروازہ کھول کر اندر کی جانب بھاگ گئی۔ امی بھی میرے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ کہا کہ طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری، اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ میں نے کہا نہیں امی، بس کچھ نہیں، مجھے گرمی بہت لگ رہی ہے، میں فریش ہو کر آتی ہوں، آپ کھانا لگائیں۔ میں جلدی سے اپنے کمرے میں گئی اور دروازہ بند کر دیا۔ میرا دل ابھی بھی زور زور سے دھڑک رہا تھا کیونکہ اس عمر میں جب کوئی مخالف صنف آپ کو ایسی نظروں سے دیکھتا ہے تو ایک بار دل کے تار ہلنے لگتے ہیں۔ میری بھی یہی حالت تھی۔ میں نے جلدی سے شاور لیا، فریش ہو کر باہر نکلی تو کچھ پرسکون محسوس کیا، لیکن میرے اندر کی بے چینی ابھی بھی کم نہیں ہو رہی تھی۔ پتہ نہیں وہ کون تھا، مجھے کیا پیغام دینا چاہتا تھا۔ میں چاہ کر بھی اسے اپنے ذہن سے جھٹک نہیں پا رہی تھی۔
میں نے بے دھیانی سے لنچ کیا تھا اور واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں اس واقعے کو بھولنے کی کوشش کرنے لگی، خود کو اپنے کاموں میں مصروف کر لیا، مگر اگلے دن پھر وہی واقعہ رونما ہوا جو گزشتہ دن ہوا تھا۔ اب وہ روزانہ میرے ساتھ ساتھ مجھے گھر تک چھوڑنے کے لیے آتا تھا۔ میں جب بھی اس کی نظروں میں دیکھتی تھی مجھے شدید گھبراہٹ گھیر لیتی تھی، اس لیے میں کوشش کرتی تھی کہ اس کی آنکھوں میں کم سے کم دیکھوں، لیکن وہ ایسا تھا کہ مخالف کو دیکھنے پر مجبور کر دیتا تھا۔ نہ جانے وہ مجھ سے کیا چاہتا تھا، کیوں میرا پیچھا کر رہا تھا۔ میں اس سے پوچھنا چاہتی تھی لیکن پوچھ نہیں پا رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ یہ خود ہی تنگ آ کر میرا پیچھا چھوڑ دے گا، مگر یہ میری خام خیالی تھی۔ 1 ہفتے تک تو وہ صرف میرا پیچھا کرتا رہا، لیکن اس کے بعد جو اس نے حرکت کی اس سے میرے پیروں تلے سے زمین کھنچ گئی۔ جب میری وین گھر کے سامنے پہنچی اور میں گھر کی سمت بڑھنے لگی تو میرے پیچھے سے قدموں کی آواز سنائی دی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ میرے بالکل عین سامنے کھڑا تھا۔ میں ایک دم گھبرا کر پیچھے ہٹی، میری رنگت سرخ پڑنے لگی، میرا جسم کانپنے لگا۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ وہ گاڑی سے اتر کر بالکل میرے سامنے آن کھڑا ہوا تھا۔ اب نہ جانے وہ مجھ سے کیا کہنے والا تھا۔ مجھے اندر تک اتر جانے والی نظروں سے دیکھتا رہا۔ میرے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اس سے کوئی بھی بات پوچھتی یا کوئی بھی سوال کرتی۔ میری زبان تالو سے چپک گئی۔ وہ بھی کچھ نہیں بولا، بس مجھے دیکھتا رہا۔ پھر جیب میں سے ایک پرچی نکال کر اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور اس میں تھما کر چلا گیا۔ میں تو اس کی اس حرکت پر جہاں کی تہاں کھڑی رہی۔ میرا دماغ اس چیز کو تسلیم نہیں کر رہا تھا کہ ایک نامحرم نے میرا ہاتھ تھاما اتنے دھڑلے سے، اور نہ جانے اس پرچی پر کیا لکھا تھا جو وہ یوں مجھے پکڑا کر چلا گیا ہے۔ میرا دل ٹرین کی سپیڈ سے چلنے لگا، جیسے ابھی سینہ پھلانگ کر باہر نکل آئے گا۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنی سانسیں متوازن کی اور اپنے چہرے کی رنگت کو نارمل کرنے کی کوشش کی۔ میرے ہاتھ میں ابھی وہ پرچی موجود تھی۔ میں نے مٹھی زور سے بھینچ لی۔ ڈور بیل بجائی، امی نے دروازہ کھولا تو میں جلدی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ امی میری حواس باختیوں سے حیران ہو جاتی تھیں۔ وہ مجھ سے کوئی بھی سوال کرتی تو میں کچھ بھی نہ بتاتی، ٹال مٹول سے کام لیتی۔ میں نے جلدی سے کمرے کا دروازہ بند کیا اور وہ پرچی کھولنے لگی جو کہ میری مٹھی میں پسینے سے بھیگ گئی تھی۔ میں نے بالکل آہستہ سے اس کی پرتیں کھولیں۔ اس پر ایک نمبر لکھا ہوا تھا اور نیچے لکھا تھا پلیز کال می ورنہ میں مر جاؤں گا۔ یہ جملہ اتنا زیادہ سخت تھا کہ میرے پورے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑنے لگی۔ اس کی پہلی پیش قدمی واقعی بڑی جان لیوا تھی۔ میں ششو پنچ میں پڑ گئی، کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہلنے لگی۔ مجھے اتنا بھی ہوش نہیں تھا کہ اپنا یونیفارم چینج کر لوں۔ مجھے پہلے سے زیادہ گرمی محسوس ہونے لگی۔ میں نے پنکھا فل اسپیڈ میں چلا دیا۔ مجھے کسی کل چین نہیں آ رہا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اس پرچی کا کیا کروں۔ کیا میں اسے پھاڑ دوں اور ڈسٹ بن میں پھینک دوں؟ لیکن دل نے یہ حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ بھلا میں ایک انجان شخص سے، جسے میں جانتی تک نہیں، جس کا نام بھی مجھے نہیں پتا، اس سے رابطہ کیوں کروں؟ آخر وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ اس نے اپنی جان لینے کی دھمکی مجھے کیوں دی تھی؟ ہم تو ایک دوسرے کو جانتے تک نہیں تھے۔ میرے دل میں اس کو جاننے کا تجسس سر اٹھانے لگا، لیکن دماغ بار بار منع کر رہا تھا کہ مجھے اس سے کوئی رابطہ نہیں رکھنا چاہیے، جسے میں بالکل بھی نہیں جانتی۔ یہ سب کچھ غلط ہے۔ میں نے اپنے کالج میں بہت سے ایسے افیئرز سنے تھے، اور کالج کی لڑکیاں اکثر موبائل فون پر اپنے بوائے فرینڈ سے باتوں میں مشغول رہتی تھیں۔ میری ایک سہیلی کا بھی کسی سے افیئر چل رہا تھا، اور وہ اکثر ہی اپنے بوائے فرینڈ کے جنون کے قصے ہم سے شیئر کرتی رہتی تھی کہ آج اس نے یہ فرمائش کی ہے، آج اس نے یہ کہا ہے۔ کبھی کبھی میرا دل ان باتوں پر بری طرح سے دھڑکنے لگتا تھا، اور اندر ہی اندر مجھے بھی یہ خواہش پیدا ہونے لگتی تھی کہ کاش مجھے بھی کوئی یوں چاہنے والا مل جائے جو میری تعریف کرے، مجھے سر آنکھوں پر بٹھا کر رکھے، میرے نخرے اٹھائے۔ اور آج تو مجھے یہ موقع مل رہا تھا، کیونکہ اس لڑکے کی آنکھوں میں میں نے اپنے لیے شدت اور جنون دیکھا تھا، اور پسندیدگی بھی دیکھی تھی۔
ظاہر سی بات ہے وہ مجھ سے اظہار محبت کرنا چاہتا تھا، اسی لیے تو اس نے مجھے اپنا نمبر دیا ہے۔ میں نے وہ پرچی سنبھال کر اپنی دراز میں رکھ لی۔ میں فی الحال ابھی اس سے رابطہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ 1-2 دن مزید انتظار کرنا چاہتی تھی کہ میرے رابطہ نہ کرنے پر وہ آخر کرتا کیا ہے۔ اگلے روز جب میں کالج سے واپس آ رہی تھی تو وہ مجھے راستے میں نظر نہیں آیا۔ ایسا پہلی دفعہ ہوا تھا۔ پہلے میں اس کے آنے سے گھبرا جاتی تھی، مگر آج وہ نہیں تھا تو میرا دل زیادہ گھبرانے لگا۔ میں نے فون نمبر والی بات اپنی دوستوں سے شیئر نہیں کی تھی، نہ ہی کسی کو اپنا رازدان بنایا تھا۔ کالج سے گھر تک کا فاصلہ میں نے بڑی مشکل کاٹا تھا۔ میں بار بار بیک ویو مرر میں دیکھ رہی تھی، مگر وہ کالی گاڑی کہیں نہ تھی۔ میرے اندر نئی بے چینی سر اٹھانے لگی، کہیں وہ واقعی خود کو نقصان نہ پہنچا لے۔ اس خیال نے مجھے رات بھر سونے نہ دیا۔ میں بار بار وہ نمبر ڈائل کرتی، پھر ڈیلیٹ کر دیتی۔ ابھی میرا دماغ مجھے اس سے بات کرنے کو روک رہا تھا، مگر دل کو کہیں چین سکون نہ تھا۔ اس سے اگلے روز بھی وہ کہیں نظر نہ آیا تو میری بے چینی تشویش میں بدل گئی۔ میں نے سوچا کہ اگر کل بھی وہ نہ آیا تو میں ضرور اس سے رابطہ کروں گی۔ میں نے دل میں یہ ارادہ کر لیا تھا کہ بس 1 دن مزید انتظار کروں گی، کیونکہ مجھے اس کی عادت پڑ گئی تھی۔ مسلسل 1 ماہ وہ بلا ناغہ مجھے وہاں کھڑا نظر آتا تھا، اور اب 3 دن سے غائب تھا، جیسے وہ کبھی وہاں تھا ہی نہیں۔ اس لیے میرا پریشان ہونا یقینی تھا۔ جب تیسرے دن بھی وہ نظر نہیں آیا تو میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اس سے رابطہ ضرور کروں گی، پوچھوں گی کہ آخر وہ کون ہے، اس نے مجھے اپنا نمبر کیوں دیا ہے، اور یہ کیوں کہا کہ وہ اپنی جان لے لے گا۔ میں اس سے بہت سارے سوال کرنا چاہتی تھی۔ موبائل میرے سرہانے کے نیچے پڑا تھا اور میں کروٹ پر کروٹ لیے جا رہی تھی۔ بار بار اس کا نمبر ڈائل کر کے ڈیلیٹ کر دیتی، جیسے ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اس سے شروعات کیسے کروں۔ میں نے وال کلاک پر نظر دوڑائی تو رات کے 12 بج گئے تھے۔ کیا وہ ابھی تک جاگ رہا ہوگا؟ میں نے موبائل اٹھایا اور اسے میسج کیا کہ کیا آپ سو رہے ہیں؟ میں نے میسج سینڈ تو کر دیا، لیکن میرا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ نہ جانے وہ کیا جواب دے، اور پتہ نہیں وہ جواب دیتا بھی ہے یا نہیں۔ میں نے موبائل تکیے کے نیچے رکھ دیا اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیا، جو کہ زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اچانک تکیے کے نیچے رکھا موبائل فون پھڑ پھڑایا اور میرا دل بھی اسی رفتار سے پھڑ پھڑانے لگا۔ میں نے جلدی سے نیچے سے موبائل فون اٹھایا، میسج کھول کر پڑھا تو لکھا تھا، تمہیں دیکھنے کے بعد کھانا پینا سونا سب بھول چکا ہوں۔ اگر اب بھی تم مجھے نہ پوچھتی تو شاید اپنی آخری سانس لے چکا ہوتا۔ اس کا دردناک میسج پڑھ کر تو میرے اندر ایک چنگاری سی جلنے لگی۔ یہ چنگاری نہ جانے کون سے جذبے کی تھی جس نے مجھے چین نہ لینے دیا۔ یہ چین صرف تبھی ملتا تھا جب میں اس سے بات کرتی تھی۔ اس کی باتیں ایسی ہوتی تھیں کہ مجھے اپنا آپ آسمان پر اڑتا محسوس ہونے لگتا تھا۔ میں خوبصورت تو بہت تھی، مگر آج تک مجھے کسی نے سراہا نہیں تھا، اور یہ سراہے جانے کی خواہش مجھے جمال تک لے کر جاتی تھی۔ وہ میرے دل میں مقید محبت کی پرتوں کو آہستہ آہستہ کھولنے لگا۔ مجھے اب اس دنیا میں واحد چیز جو خوشی دیتی تھی وہ اس کی سنگت کے خواب تھے، مگر میں بھی بہت چھوٹی تھی، صرف 17 سال کی، اور اب سے پہلے تک میں نے اپنی آنکھوں میں صرف اپنے اچھے مستقبل کے خواب ہی سجائے تھے، جس میں محبت کا دور دور تک ذکر نہ تھا، مگر اب سوائے محبت کے کسی اور مقصد کا نام و نشان تک نہ تھا۔ میرا بدلہ رویہ میری سہیلیوں نے بھی نوٹ کیا، مگر میں نے اپنے دل کا راز انہیں نہیں بتایا، کیونکہ جمال نے منع کر دیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ہماری محبت کو زمانے کی نظر لگ جائے، اور میں بھی ابھی اس بات کو راز ہی رکھنا چاہتی تھی۔ یہ میرے کالج کا ابتدائی دور تھا۔ میرے ماں باپ چاہتے تھے کہ میں دل لگا کر پڑھائی کروں، مگر میں دل لگا کر محبت کر رہی تھی۔ مجھے اس کے علاوہ کوئی نظر ہی نہیں آتا تھا۔ ہم بات تو روز ہی کرتے تھے، ساری ساری رات، مگر آج اس نے مجھ سے ملنے کی فرمائش کر دی تھی۔ میں نے منع کر دیا کہ ابھی مناسب نہیں لگتا، اور مجھے ڈر بھی لگتا ہے۔ وہ بہت ہی امیر کبیر باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ وہ مجھے اپنا گھر دکھانا چاہتا تھا، اپنے پیرنٹس سے ملوانا چاہتا تھا،
ان کو اپنی پسند سے متعارف کروانا چاہتا تھا۔ میں نے کہا کہ فی الحال میری تصویر ان کو دکھا دو، جب وہ رشتہ لینے آئیں گے تو خود ہی دیکھ لیں گے۔ اس نے کہا کہ کیا اتنی چھوٹی عمر میں تمہارے ماں باپ تمہیں میرے حوالے کر دیں گے؟ اور یہ ایسا سوال تھا کہ جس پر میں خود بھی گھبرا جاتی تھی، کیونکہ مجھے نہیں لگتا تھا کہ میرے ماں باپ کسی غیر لڑکے کے ساتھ میرا رشتہ طے کر دیں گے، اور وہ بھی اس عمر میں جب میں کالج میں نئی داخل ہوئی تھی۔ ابھی تو مجھے یونیورسٹی میں پڑھنا تھا، اپنا ایک کریئر بنانا تھا، مگر میرا دل پڑھائی سے بالکل اچاٹ ہو گیا تھا، کیونکہ جاذب اتنا امیر تھا کہ مجھے پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ وہ میری ساری خواہشیں اور خواب پوری کرنے کی طاقت رکھتا تھا، تو پھر مجھے کیا ضرورت تھی اتنا سر درد لینے کی؟ میں خود کو دنیا کی خوش نصیب لڑکی سمجھتی تھی، مگر مسئلہ یہ تھا کہ اپنے ماں باپ سے کیسے بات کروں، ان کو کیسے قائل کروں گی، کیونکہ جمال کے ماں باپ اس کی شادی کرنا چاہتے تھے۔ وہ مجھ سے تقریباً 5 سال بڑا تھا اور اپنے باپ کا بزنس سنبھال چکا تھا، اس لیے وہ جلد از جلد اس کی شادی کرنا چاہتے تھے، اور جمال مجھے فورس کر رہا تھا کہ میں جلدی سے اپنے پیرنٹس سے بات کروں تاکہ رشتے کی بات آگے بڑھ سکے۔ میں نے اسے کتنی بار بتایا تھا کہ میرے پیرنٹس ابھی میری شادی بالکل بھی نہیں کریں گے، مگر وہ بضد تھا۔ آخر کار اس کی ضد کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ ایک دن میں نے ڈرتے ڈرتے امی کے سامنے اس کا نام لے لیا کہ میری ایک امیر دوست کا بھائی ہے، اس کے پیرنٹس ایک اچھی لڑکی کی تلاش میں ہیں اور وہ ہمارے گھر آنا چاہتے ہیں۔ میں نے امی کو یہ نہیں بتایا تھا کہ جمال بالکل ہی انجان ہے اور میری کسی دوست کا کوئی بھائی نہیں ہے، مگر امی نے تو اتنا سن کر ہی میرے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ کہا کہ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی ابھی سے ان چکروں میں پڑنے کی؟ میں تمہیں کالج اس لیے تو نہیں بھیجتی کہ تم اپنی حدود بھول جاؤ، اور مجھے اچھی طرح سے پتہ ہے کہ تمہیں کہاں بیانا ہے۔ اپنی اس دوست کو منع کر دو کہ آئندہ تمہاری شادی کا ذکر بھی نہ کرے۔ اگر شادی کی جلدی ہے تو وہ کہیں اور کر لیں، کیونکہ ہم اپنی فیملی سے باہر تمہاری شادی بالکل بھی نہیں کریں گے۔ تم اپنے بابا کو اچھی طرح سے جانتی ہو، پھر بھی یہ بات کہہ رہی ہو؟ میں نے جس طرح کے رد عمل کی اپنی ماں سے توقع کی تھی مجھے ویسا ہی ملا تھا، اس لیے میں نے یہ سب کہانی جاذب کو سنا دی۔ وہ یہ سن کر تڑپ اٹھا، کہا کہ تمہیں زیادہ تکلیف تو نہیں ہوئی تھپڑ کی وجہ سے؟ میری وجہ سے تمہیں تھپڑ پڑا؟ مجھے اپنا چہرہ دکھاؤ، میں دیکھنا چاہتا ہوں تم ٹھیک تو ہونا۔ میں اس کی اس حد تک فکر مندی پر اور بھی تڑپ اٹھی، دل ہی دل میں اپنی ماں کو کوسنے لگی کہ اتنا اچھا داماد وہ اپنے ہاتھوں سے گنوا رہی ہیں۔ بھلا ایسے رشتے آج کل کہاں ملتے ہیں؟ مگر میری ماں کو تو میرا رشتہ اپنی بہن کی طرف کرنا تھا، اور مجھے وہ فواد زہر لگتا تھا۔ میں کسی صورت بھی اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے اس کے بعد اپنی ماں سے کوئی ذکر نہیں کیا، کیونکہ جمال نے مجھے منع کر دیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ اب یہ ذکر گھر میں نہ کرنا، ورنہ وہ تمہارا گھر سے داخلہ بالکل بند کر دیں گے اور تمہیں تمہارے کزن کے ساتھ رخصت کر دیں گے، اور میں تو جیتے جی مر جاؤں گا، کیونکہ میں تمہیں کھونے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اب اس کی باتیں مجھے بے چین کرنے لگی تھیں۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ ابھی اور اسی وقت جمال کے ساتھ چلی جاؤں، اس گھر کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر، کیونکہ میرے ماں باپ تو میرا مستقبل برباد کرنے پر تلے تھے۔ انہیں میری خواہشات کی ذرا بھی پرواہ نہیں تھی۔ میں اپنے ماں باپ کے خلاف دل میں زہر بھرنے لگی۔ بھلا جمال جیسا لڑکا جسے مل جاتا وہ اس دنیا کی خوش نصیب لڑکی ہوتی۔ کاش میری ماں بھی اس بات کو سمجھ لیتی تو اچھا ہوتا، اور کاش وہ اپنی رضامندی سے میرا جمال کے ساتھ رشتہ طے کر دیتی، اور میں ان کی دعاؤں کے سائے تلے اس گھر سے عزت کے ساتھ رخصت ہوتی۔ مگر جب ماں باپ اولاد کی خواہش کے مطابق ان کو عزت کے ساتھ رخصت نہ کریں تو اولاد کو مجبوراً گھر سے قدم اٹھانا پڑتا ہے۔ میں نے بھی یہی کرنے کی ٹھان لی تھی، کیونکہ جمال کی تڑپ اور محبت دن بدن شدت اختیار کرتی جا رہی تھی، اور وہ بار بار کہہ رہا تھا کہ میرے ماما بابا میرے لیے لڑکی ڈھونڈ رہے ہیں، وہ جلدی میری شادی کر دیں گے اور میں کچھ نہیں کر پاؤں گا۔ یہ بات سن کر تو میں اور بھی مچلنے لگی۔ میں اب اس کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ ایک رات جمال نے مجھے کال کی اور کہا کہ وہی ہوا نا جس کا ڈر تھا۔ میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا کہ ماما نے ایک لڑکی ڈھونڈ لی ہے، وہ اگلے جمعے میرا نکاح کرنے والی ہیں، صرف تم ہم دونوں کو مرنے سے بچا سکتی ہو۔ اگر تم واقعی مجھ سے محبت کرتی ہو تو میری بات مان لو، ہم کورٹ میرج کر لیتے ہیں،
شادی کے بعد میں خود تمہارے پیرنٹس کے قدموں میں گر کر معافی مانگ لوں گا، تب تو وہ مجھے اپنا لیں گے۔ میں جمال کی بات سن کر ایک دم پریشان ہو گئی۔ یہ سچ تھا کہ میں اسے اپنانا چاہتی تھی، لیکن اس طرح سے نہیں جیسے وہ کہہ رہا تھا۔ مگر ہمارے پاس اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ میں ماما سے دوبارہ بات نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ وہ مجھے تھپڑ ماریں گی اور میرا داخلہ پھر سے بند کر دیں گی۔ اس نے کہا کہ کل رات 12 بجے میں تمہارا انتظار کروں گا، تم بس گھر سے نکل آنا، آگے میں تمہیں خود پک کر لوں گا۔ جمال نے فون بند کیا تو میں کمرے میں بے چینی سے ٹہلنے لگی۔ میں اسے کسی قیمت پر کھونا نہیں چاہتی تھی۔ مجھے نہ صرف اس سے محبت تھی، بلکہ وہ میرے لیے ایک بہترین آپشن تھا۔ ایک بزنس مین کا اکلوتا بیٹا تھا، اس کا وارث تھا۔ امی کو میں بعد میں منا لوں گی۔ میں ساری رات خود کو تسلی دیتی رہی۔ اگلے دن کالج سے واپسی پر وہ گاڑی میں بیٹھا مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں انتظار تھا، تڑپ تھی، بے چینی تھی۔ میرا دل چاہا میں رات کا انتظار کیے بغیر ہی اس کی گاڑی میں جا کر بیٹھ جاؤں، مگر میں گھر آ گئی۔ میں نے اپنی پوری پیکنگ کر لی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد ماما بابا تو کمرے میں سونے کے لیے چلے گئے اور میں 12 بجنے کا انتظار کرنے لگی۔ میرا دل بے چین تھا۔ میں ماما کو ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر انہوں نے کوئی آپشن بھی تو نہیں چھوڑا تھا۔ ٹھیک 12 بجے میں ایک بڑی چادر میں خود کو لپیٹے آہستہ سے گھر سے نکل پڑی۔ ہر طرف خاموشی تھی اور اندھیرا بھی۔ گیٹ عبور کرنے کے بعد میں نے ادھر ادھر دیکھا تو دور سے مجھے کرولا نظر آئی۔ میرا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ گاڑی جمال کی ہی تھی۔ میں سست قدموں سے گاڑی کی طرف بڑھنے لگی، جلدی سے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کر اس میں بیٹھ گئی۔ جمال نے چہرے پر ماسک لگا رکھا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا۔ کہا، شکر ہے تم نے میری بات مان لی اور کوئی غلط فیصلہ نہیں کیا۔ یہ ہماری پہلی ملاقات تھی اور میرا دل بڑی زور سے دھڑکنے لگا تھا، لیکن مجھے امید تھی کہ تھوڑی دیر بعد ہمارا نکاح ہو جائے گا اور اگلے دن میں اور جمال ماما کو منا لیں گے۔ وہ گاڑی چلانے لگا۔ اس نے گاڑی ایک اپارٹمنٹ کے سامنے روک دی۔ نیچے اتر کر میری جانب بڑھا، میرا ہاتھ تھام کر اپارٹمنٹ کے اندر چلا گیا۔ یہ ایک چھوٹا سا مکان تھا۔ میں نے کہا کہ یہ کس کا گھر ہے، کیونکہ جس طرح کا جمال نے اپنے گھر کا نقشہ مجھے بتایا تھا وہ بالکل ویسا نہیں تھا۔ یہ تو ایک چھوٹا سا 2 کمروں کا فلیٹ تھا۔ اس نے کہا کہ پریشان مت ہو، یہ میرے دوست کا گھر ہے۔ ہم شادی کے بعد تمہیں میں اپنے بنگلے پر لے جاؤں گا۔ شادی سے پہلے وہاں جانے کا رسک نہیں لے سکتا، کیونکہ ماما میری شادی تم سے ہونے نہیں دیں گی، اس لیے تمہارا ایک رات یہاں ٹھہرنا ضروری ہے۔ وہ مجھے ایک کمرے میں لے آیا۔ وہ چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں ایک سنگل بیڈ رکھا تھا۔ میں بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اس نے میرے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ کہا کہ پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، اسے تم اپنا ہی گھر سمجھو اور بالکل ریلیکس ہو جاؤ۔ میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لاتا ہوں۔ میں نے کہا مجھے بھوک نہیں ہے، بس تم جلدی سے نکاح خواہ کو لے آؤ، میں تم سے ابھی شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے کہا کہ ابھی تو اس وقت نکاح خواہ کا ملنا مشکل ہے، اور ویسے بھی میں تمہیں دلہن بنا کر تم سے شادی کروں گا، تمہارے سارے ارمان پورے کروں گا۔ میں اس کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگی۔ وہ کمرے سے چلا گیا، دروازہ باہر سے بند کر کے چلا گیا۔ میں بیڈ پر کروٹیں بدلتی رہی۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ مجھے خوشی بھی ہو رہی تھی اور بے چینی بھی ہو رہی تھی۔ اگلی صبح میری آنکھ کھلی تو صبح کے 10 بج چکے تھے۔ میں جلدی سے اٹھی، فریش ہو کر باہر آئی تھی کہ جمال کھانے کی ٹرے لے کر مسکراتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے کہا کہ ناشتہ کر لو، پھر ایک بیوٹیشین آئے گی، تمہیں اچھے سے تیار کر دے گی۔ ویسے تو تم سادگی میں بھی بہت خوبصورت لگتی ہو، لیکن میں تمہیں تمہارے ارمانوں کے ساتھ اپنانا چاہتا ہوں۔ مجھے اس کی باتیں بہت اچھی لگ رہی تھیں۔ ہم دونوں نے مل کر ناشتہ کیا، پھر وہ کمرے سے چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک بیوٹیشین آئی۔ اس نے سر سے لے کر پاؤں تک مجھے تنقیدی نظروں سے دیکھا، پھر مجھے تیار کرنے لگی۔ وہ بڑی مہارت سے مجھے تیار کر رہی تھی۔ جب میں دلہن بن گئی تو خود کو آئینے میں دیکھ کر خود ہی شرما گئی، کیونکہ آج سے پہلے میں کبھی بھی اتنی زیادہ خوبصورت نہیں لگی تھی۔ وہ جاتے جاتے میرے کان میں ایک سرگوشی کر کے گئی، جس نے مجھے ایک عجیب سی بے چینی میں ڈال دیا۔ وہ کہنے لگی، تم یہاں لائی گئی لڑکیوں میں سب سے زیادہ معصوم ہو، ہوشیار رہنا۔
آخر میں وہ آنکھ دبا کر چلتی بنی۔ میں اس کی بات سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اتنے میں جمال کمرے میں آ گیا۔ وہ کچھ لمحے کے لیے تو مبہوت ہو گیا۔ اس کی نظریں میرے وجود پر سرایت کر رہی تھیں، اور پہلی بار میں نے محبت کے علاوہ ان میں کوئی جذبہ دیکھا تھا۔ میں اپنے ہی اندر سے مٹنے لگی۔ کہا کہ جلدی سے نکاح خواہ کو بلواؤ، پھر ہم یہاں سے چلیں۔ اس نے کہا کہ گھبرا کیوں رہی ہو؟ کیا مجھ پر بھروسہ نہیں ہے؟ میں نے کہا کہ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ بھروسہ نہ ہوتا تو تمہارے ساتھ اتنا بڑا قدم کیسے اٹھاتی؟ میں جیسے خود ہی کو تسلی دے رہی تھی۔ اس نے اپنی باہیں میری کمر میں ڈال دیں، زور سے مجھے اپنے قریب کیا۔ میں اس کے اس اچانک والہانہ پن پر گھبرا سی گئی۔ میں نے کہا جمال، پہلے شادی ہوگی پھر بعد میں کچھ اور۔ اس نے کہا کیا کروں، تم لگی اتنی حسین رہی ہو، دل کر رہا ابھی سے شروع ہو جاؤں۔ میں نے اسے زور سے پیچھے دھکیلا اور کہا کہ جو کہہ رہی ہوں وہ کرو۔ وہ ہنستا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا، اور میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ یوں لگا جیسے میری چھٹی حص مجھے کسی انہونی کا احساس دلا رہی ہو، مگر میں نے اپنے وہم کو جھٹک دیا اور انتظار کرنے لگی۔ کچھ دیر کے بعد مجھے اپنے کمرے کے باہر کچھ آوازیں سنائی دی، جو ایک سے زیادہ مردوں کی تھی، اور وہ سب کہے لگا کر ہنس رہے تھے۔ میں نے دروازے کے پاس جا کر کان لگا کر سننا چاہا، تو جو باتیں مجھے سنائی دینے لگیں وہ سن کر تو میرے کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ میں اس سرخ سے جوڑے میں سرخ پڑنے لگی۔ زمین میرے قدموں کے نیچے سے ایک دم سے ہلنے لگی۔ مجھے بڑی شدت سے اس بات کا احساس ہو گیا کہ میں اپنی زندگی کی کتنی بڑی غلطی کر بیٹھی ہوں۔ باہر کوئی اور مرد نہیں بلکہ جمال کے دوست تھے، اور ان کے ساتھ جمال بھی تھا، اور وہ سب لوگ کہے لگا کر ایک دوسرے سے شرط رکھ رہے تھے، جیسے قرعہ اندازی کر رہے ہوں کہ پہلی باری کون لے گا۔ جمال کہنے لگا کہ یار میں نے اس لڑکی کے پیچھے اتنی زیادہ محنت کی ہے، پہلا حق تو میرا ہی بنتا ہے، اس کے بعد تم اپنی اپنی باری بنا لینا، سب سے پہلے تو میں ہی اس کے حسین چہرے کا خراج وصول کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے میں داخل ہو گیا اور زور سے دروازہ بند کر دیا۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کو دیکھنے لگی۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی جمال ہے جو میرے دل کی دھڑکن تھا، میرا اعتماد، میرا یقین تھا، میری محبت تھا۔ میں اپنی چوائس پر شرمسار تھی اور اپنی ہی نظروں میں گڑی جا رہی تھی۔ اس کی نظروں میں میرے لیے ہوس تھی، اور اس کے چہرے پر خبیث سی مسکراہٹ تھی۔ اس نے کہا کہ تم کیا سمجھی تھی میں اتنی توانائی تمہیں اپنے گھر کی ملکہ بنانے کے لیے کر رہا ہوں؟ افسوس ہے تمہاری معصوم سوچ پر۔ میں نے کہا شرم آنی چاہیے تمہیں، کمینے انسان، میں نے تمہارے لیے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا، یہ صلہ دیا تم نے میری قربانی کا۔ اس نے کہا تم ہی مری جا رہی تھی میری قربت کے لیے، اب پیچھے کیوں ہٹ رہی ہو، ذرا پاس تو آؤ نا۔ یہ کہہ کر وہ مجھ سے زبردستی کرنے لگا۔ میں نے زور سے اسے پیچھے دھکا دیا، وہ لڑکھڑاتا ہوا فرش پر گر پڑا۔ میں نے میز پر سے پڑا گلدان اٹھا کر اس کے سر میں دے مارا، اور دروازہ کھول کر باہر کی طرف بھاگنے لگی۔ اس کے دوست شاید دوسرے کمرے میں اپنی اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے۔ میں نے اندھا دھند بھاگنا شروع کر دیا اور دروازہ عبور کر کے سڑک پر بھاگنے لگی۔ یہ فلیٹ ایک سنسان سے علاقے میں واقع تھا، اس لیے ارد گرد کوئی ذی روح موجود نہ تھا۔ مجھے بس اپنی عزت بچانے کی فکر تھی، اس لیے بغیر سامنے دیکھے بس بھاگتی جا رہی تھی۔ سڑک کی ایک جانب کچا سا راستہ تھا، میں اس راستے پر بھاگنے لگی۔ کافی آگے زیادہ سارے درخت لگے تھے۔ میں ہانپتے کانپتے ایک درخت کے پیچھے چھپ گئی اور لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ مجھے بار بار اپنی قسمت پر، اپنی چوائس پر رونا آ رہا تھا، مگر فی الحال میں صرف اپنی عزت بچانا چاہتی تھی۔ اچانک ہی مجھے پیچھے قدموں کی آواز سنائی دی۔ میرا دل دھک سے رہ گیا، کیونکہ وہ چاروں اوباش لڑکے میرے سامنے کھڑے تھے اور زور سے کہے لگا رہے تھے۔ میں نے کبوتر کی طرح اپنی آنکھیں بند کر لیں اور خود کو قسمت کے حوالے کر دیا۔ انہوں نے مجھے دبوچ لیا، وہ میرے کپڑے پھاڑنے لگے، وہ سب کے سب بھوکے شیروں کی طرح مجھ پر جھپٹنے لگے کہ اچانک فائر کی آواز فضا میں سنائی دی۔ وہ سب ایک دم سے حواس باختہ ہو گئے، جیسے انہیں یہ امید نہ ہو۔ میں نے زور سے مدد کے لیے چلانا شروع کر دیا۔ قریب سے ہی پولیس موبائل کے سائرن سنائی دینے لگے۔
یہ شاید میری آزادی کا پروانہ تھا جو مجھے مل گیا تھا۔ وہ ایک دم سے ادھر ادھر بھاگ گئے اور جب پولیس میرے قریب پہنچی تو وہ سب فرار ہو چکے تھے۔ میں نے روتے ہوئے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ وہ کس طرف بھاگے ہیں۔ چند سپاہی ان کے پیچھے گئے۔ مجھے ایک لیڈی پولیس نے گاڑی میں بٹھایا اور تھانے لے گئے۔ میں نے ساری تفصیل انہیں بتا دی اور کہا کہ مجھے اغوا کیا گیا تھا تاکہ ان پر کیس مضبوط بن سکے۔ میرے ماں باپ کو اطلاع دی گئی۔ انہیں اپنے سامنے تھانے میں دیکھ کر میں شرم سے زمین میں گڑ گئی۔ میری ماں نے مجھے سینے سے لگایا، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں بھی اپنا غم ان کے سینے میں جذب کرنے لگی۔ وہ مجھے گھر لے آئے۔ مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ گھر سے زیادہ مضبوط پناہ دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ ایسے ہی تو ماں باپ کو سائبان نہیں کہا جاتا۔ میں نے اپنے ماں باپ کے قدموں میں گر کر معافی مانگی۔ انہوں نے شکر ادا کیا کہ ان کی عزت لٹنے سے بچ گئی تھی۔ پولیس نے ان گنڈوں کو حراست میں لے لیا۔ میں انہیں سخت سزا دلوانا چاہتی تھی۔ پیارے دوستو، عزت بہت مہنگی چیز ہے۔ یہ کسی سستے انسان کے حوالے مت کریں جسے آپ جانتے تک نہ ہوں۔ کچی عمر کی محبتیں پائیدار نہیں ہوتی، اس لیے اپنے پیرنٹس کی چوائس کو اتنی آسانی سے نہ ٹھکرائیں، کیونکہ ماں باپ اولاد کا برا نہیں سوچتے۔